السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الواقعہ آیت مبارکہ کریمہ 27 سے لے کر ہم 40 تک کی تفسیر کا شرف جو ہے وہ حاصل کریں گے۔ فرمایا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور دائیں ہاتھ والے کیا ہی ہیں دائیں ہاتھ والے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، 2 ان میں سے جنتی ہوں گے، ایک ہے سابقون السابقون، ان کا بیان ہو چکا۔ دوسرا دائیں طرف والے، یعنی کہ ہوں گے وہ جنتی لیکن سابقون سے کم درجے والے ہوں گے، پھر آگے جہنمیوں کا ذکر آئے گا۔ آج جو دوسرے درجے کے جنتی ہیں نا، ان کو جو جو نعمتیں ملیں گی ان کا بیان ہے جنت میں۔ کیسے؟ فرمایا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور دائیں ہاتھ والے کیا ہیں دائیں ہاتھ والے۔ مطلب کیا کہ ان کی شان کا کہنا ہی کیا ہے، تو مطلب ہے کہ ان کی عظمت کا اظہار ہے کہ ان کے متعلق پوچھا جائے کہ کیا ہے وہ اتنی شان والے ہیں، یعنی کہ سوال کرنے والا سوال کرے تعجب والے انداز میں کہ کیا ہے ان کی شانیں، عظمتیں، بلندیاں۔ اور جنت چونکہ دائیں طرف ہوگی تو اصحاب الیمین دائیں طرف والے مطلب جنتی۔ فرمایا اب ان کی نا اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمتیں جو جنت میں انہیں ملیں گی ان کو گنوایا۔ فرمایا فی سدر مخضود، بیریوں میں بغیر کانٹوں کے۔ یہ اس میں جنس ہے جو واحد تثنیہ جمع سب پر بولا جاتا ہے۔ جیسے ہم انسان کہیں، 1,00,000 بھی انسان ہے، 1000 بھی انسان ہے۔ فرمایا کہ وہ جو ہے نا بیریوں میں ہوں گے بغیر کانٹوں کی، کیونکہ دنیا کی جو بیری کا درخت ہے اس میں کانٹے ہوتے ہیں، تو فرمایا جنت میں جو بیری ہوگی وہ بغیر کانٹوں والی ہوگی۔ فی سدر مخضود، اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ دنیا میں جو بھی نعمت بندے کو ملتی ہے یا وہ حاصل کرنا چاہتا ہے یا اس کو قائم رکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے مشقت، محنت اور تکالیف میں وہ ہوتا ہے، لیکن جو ہے نا جنت کی بیریاں، جنت کا درخت وہ بغیر کانٹوں کے ہوگا، یعنی کہ جنت کی نعمتوں میں تکلیف نہیں ہے، مشقت نہیں ہے۔ اور دنیا کی نعمت میں مشقت اور تکالیف ہے، اور جنت کی نعمتوں میں کسی قسم کی مشقت اور تکلیف نہیں ہوگی۔ تو اہل بیری کا کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ اہل عرب جو ہے نا وہ بھی بیری کو جانتے تھے، تو بندہ وہ تعریف کرے، وہ نعمت گنوائے جو جانتا ہو، تو اس لیے یہ بیری کے درخت کی جو ہے نا وہ بات کی گئی ہے۔ باقی باغوں میں جو ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھیں کانٹے کم ہوتے ہیں اور پھل زیادہ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ صرف سدر جو ہے نا بیری کا درخت، یوں سمجھ لیں نام میں تو مشابہت ہے لیکن ذائقے، نفاست اور لذت میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی کہ وہ جنت کی بیری کا درخت ہے۔ اور اس کے جو ہے نا ادھر تو بیر اتنا ہوتا ہے نا، بیر
इतना इतना छोटा सा, 2 इंच का 1.5 इंच का। उधर कहते मटके मटके जिन्हें बड़े बेर होंगे, एक तोड़ेगा दूसरा फिर लग जाएगा। और आपने पढ़ा होगा पीछे सिदरतुल मुंतहा, कुरान मजीद में आ रहा है कि एक बेरी का दरख्त है, जहां से इधर से कोई चीज आती है उधर ठहर जाती है, उधर से चीज आती है तो इधर ठहर जाती है। तो बाज कहते हैं कि ये बड़ा अजीज सेब का जो है वो एक भाई है। सवाल इधर ये पैदा होता है, ये तो इतना खुशनुमा नहीं होता लज्जत में। तो मैंने वही जवाब दिया है कि जन्नत का जो बेर है वो नाम में मुशाबत है, ज़ायका और होगा। तो यहां पर तो इतने कांटे होते हैं, हाथ लगाओ तो हाथ जख्मी हो जाए। तो उधर अल्लाह ताला ने फरमाया कि बगैर कांटों वाले हाथ तो बल्कि लगाने की जरूरत नहीं होगी, वो खुद ब खुद गिर के आ जाएगा बंदे के पास। लेकिन कांटे कूंटे उसमें कोई नहीं है, बगैर कांटों के। वज़िल्लिम ममदूद, और वतलहिम मंजूद, और केलों में तहबत है, यानी कि वो असाबुल जमीन केलों में होंगे केले, और वो ऐसे तह बतह लगे होंगे, मतलब ये है खुशनुमा होंगे। कहते हैं कि कीकड़ के दरख्त को भी कहा जाता है ना तल्लीन, तो मंजूद लाकर अल्लाह ने वजाहत की कीकड़ नहीं, मुराद है केला, और वो तह बतह लगे हुए होंगे। ये क्यों कहा तह बतह? याद रखिए, चीज खूबसूरत भी हो, अगर आप बेतरतीबी से उसको देंगे ना किसी को, तो वो अपना हुस्न खो बैठती है। हमारे यहाँ अभी ना चुनाव करके वो जो है ना सेट में ग्लास, या आप मेहमान के सामने कोई चीज पेश करते हैं तो उसको बड़ी तरतीब के साथ पेश करते हैं। उसका चुनाव करने से, उसको एक तरतीब से रखने में, वो चीज अच्छी हो तो मजीद अच्छी हो जाती है। और अगर चीज अच्छी हो और वो खूबसूरत तरतीब से ना बनी हो या उस तरतीब से ना रखी हो, तो वो अपनी खूबसूरती भी खो बैठती है। वो कुर्सी है, आप ये मस्जिद के दरवाजे पर रख दें, लोग इस कुर्सी पर भी कहर की निगाह डाले। अच्छा, या दूसरी मिसाल ले लें, एक प्लाट है, तो वो आप मकान बनाए बेढंगा सा बना हो पुराने वक्तों का, तो ये भी पहले वक्त वालों ने एक तरतीब लगाई। लेकिन अब किसी ने ढाकर इंजीनियर को बुलाकर बड़ा आलीशान मकान तैयार कर लिया, चीज तो वही थी, ईंटें ये वो, लेकिन तरतीब बदल गई। तो तरतीब बदलने से चीज जो है ना वो खुशनुमा हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने कहा केले तो अपनी जायके में होंगे ही, मंजूद तय बात है, तरतीब से सलीके से, ऐसे लगा होगा कि जैसे किसी ने सलीके से रखे। आप आज की भी केला देखने कैसा होता है, साथ साथ वो है। वज़िल्लिम ममदूद, और लंबे सायों में, लंबे सायों में होंगे। असल में ना अरब का इलाका था गर्म, तो गर्मी में ठंड साया बड़ी नेमत है, और सहरा में भी वो सफर करते थे, तो फिर वो वहां पर जाकर बैठते थे, लेटते थे जहां पर साया होता था। तो अल्लाह ताला की ज़ाते पाक ने फरमाया वज़िल ममदूद, वो लंबे लंबे सायों में होंगे। बाद ने ये मफहूम भी बयान किया, लंबे साय से मुराद ये है कि साथ साथ भी दरख्त लगे होंगे कि वहां से सूरज की रोशनी, अगर सूरज होता, सूरज उधर नहीं होगा, अगर होता तो उधर से गुजर ना सकता, साया ही होता। और एक हदीस आ रही है बुखारी शरीफ की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में एक दरख्त है कि सवार 100 साल तक उसके साये के नीचे चलता रहे,
تو سایہ ختم نہیں ہوگا. 100 سال تک گھوڑا جن کے سواری پر دورائے اور وہ درخت کے نیچے بھاگتا چلا جائے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. پھر آپ نے فرمایا اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، جنت میں یہی کہ لمبے لمبے سایوں میں ہو. ایک درخت 100 سال تک گھوڑا دوڑاتے رہو، بخاری شریف کی روایت. اتنی بڑی نعمت ہے. ہم تو دیوانے ہیں یعنی کہ دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہ اصل زندگی، اس کے لیے محنت کرنی چاہیے. اب یہاں پر ایک اشکال ہے، سوال ہے. سوال یہ ہے کہ سایہ تو ہوتا ہے سورج سے، تو ادھر سورج تو ہوگا نہیں تو پھر سایہ بھی نہیں ہونا چاہیے. بھی رات کو درخت کا سایہ ہوتا ہے؟ نہیں. سورج ہوتا ہے تو اس کا سایہ ہوگا نا. ایسے ہے نا بات. تو آپ کہتے ہیں ادھر سورج ہوگا نہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ بعض نے کہا، ایک جواب یہ دیا کہ بالفرض اگر سورج ہوتا تو پھر اس کا اتنا لمبا سایہ ہوتا. سورج ہے نہیں، سارے سایہ ہی سایہ. ایک جواب. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ آپ کو کس نے کہا کہ سورج ہو تو پھر سایہ ہوتا ہے؟ سورج نہیں نکلتا تو دن چڑھا نہیں ہوتا. پھر سورج نکلتا ہے، طلوع آفتاب، فجر کے بعد اجالا اجالا سا ہو رہا ہوتا ہے، اور اس میں ایسا وقت ہوگا، موسم ہوگا. تیسرا جواب جو مجھے مناسب معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو ادھر اللہ تعالیٰ نے سایہ سورج کے ساتھ رکھا ہے، ادھر بغیر حساب کے، بغیر سورج کے اللہ تعالیٰ سایہ نہیں رکھ سکتے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو سایہ دینے کے لیے سورج کا تھوڑی محتاج ہے. تو یہ جواب ٹھیک ہے. جس طرح میاں بیوی ملتے ہیں تو ماں باپ تو اولاد ہوتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا ہوئے. اسی طرح ادھر سایہ ہوگا لیکن بغیر سورج کے. وَمَاءٍ مَّسْکُوبٍ، اور بہتے ہوئے پانی میں. بہتا ہوا پانی مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات سائے کو مزید ٹھنڈا کرنے کے لیے نیچے پانی بھی بہاتے ہیں. آپ نے دیکھا پانی ڈال رہے ہوتے ہیں گرمیوں میں 4 بجے 5 بجے، تروکا لگانا جسے کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادھر پانی بہہ رہا ہوگا. اب پانی ہے لیکن بعض کا مسلسل بہنے والا نہیں ہوتا. مسلسل بہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پانی دائمی ہوگا، کثرت سے ہوگا. کثیر ہوتے ہوگا تو بہتا نا، تھوڑا سا ہو تو بہے گا ہی نہیں. اور مزید جو ہے نا وہ باغوں کو ٹھنڈا کرے گا اور تر و تازہ ہوگا. چلتا پانی زیادہ خوشنما، لذیذ اور صحت کے لیے مفید ہوتا ہے بجائے کھڑے ہوئے پانی سے. اس لیے فرمایا وَمَاءٍ مَّسْکُوبٍ. ادھر تو لڑائیاں ہو رہی ہے پانی کے پیچھے، ادھر یہ حال ہے. ہاں نہیں روکنا ہو تو کوئی روک بھی لے، جنتی کی اپنی خواہش ہے. لیکن پانی بہتا ہوگا وہ بڑا اچھا نظارہ ہوگا. بہ رہا ہوگا اسے مسلسل ہی ہے اور وہ بڑا خوشنما. آپ تھوڑا سا غور کریں، شہد کی نہر وہ بہ رہی ہو، اس لیے تو اللہ نے کہا تجری من تحتہا الانہار، کہ ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، فرمایا اور پھل جو ہوں گے نا وہ بہت کثرت کے ساتھ ہوں گے. اب مطلب یہ ہے کہ 2 مفہوم ہے اس کے. ایک ہے کہ پھل ایک ہی ہو لیکن اس کی بڑی کثرت ہو بہت. یعنی کہ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں نا مہمان کی عزت افزائی کرتے ہیں تو زیادہ ہی رکھتے ہیں چاہے وہ تھوڑا کھائے. اسی طرح جنتی کا یہ نہیں کہ ہر وقت وہ پھل کھائے گا، لیکن جب کھائے گا وہ کثیر ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے.
دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ پھلوں کی قسمیں بہت زیادہ ہیں، یعنی کہ دنیا میں تو تھوڑی ہے نا، ادھر طرح طرح کی قسمیں، انواع پھل ہی ہے، لگا لیں آپ آم، اس کی کتنی قسمیں دنیا میں، ادھر محدود نہیں، بہت زیادہ قسمیں ہوں گی آم کی، بہت زیادہ قسمیں ہوں گی انگور کی، کثیرہ، بہت زیادہ، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ وہ ختم ہونے والے اور نہ روکے جانے والے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ موسمی پھل نہیں ہے دنیا کی طرح کہ ایک موسم میں پایا گیا اور دوسرے موسم میں وہ نہ ہو، ایسا نہیں، یا ایک علاقے میں ملتا ہے دوسرے علاقے میں ملتا ہی نہیں، ایسا بھی ہے نا، بعض جگہ اخروٹ بڑی پیداوار ہے، بعض جگہ امرود کی بڑی پیداوار ہے، وہ دوسری جگہ سپلائی ہوتے ہیں۔ پھر بعض کا اپنے نہیں ہوتے، کسی اور کی ملکیت میں ہوتے ہیں، پھر بھی یہ بھی رکاوٹ ہے کہ وہ رضامند ہو نہ ہو، اجازت دے یا نہ دے، تو وہ اپنے پھلوں کا مالک ہوگا تو پھر روکے گا کون؟ کوئی بھی نہیں روکے گا، مالک ہی خود ہے۔ بعض اوقات پیسہ بھی موجود ہوتا ہے دنیا میں اور وہ دے بھی سکتا ہے، کہتا ہے پیسے لے کر گھومتا ہے، کوئی پھل دینے کو تیار نہیں، ایسا بھی، ادھر رضامندی ہی رضامندی ہے، روک ٹوک ہے ہی نہیں۔ بعض کا دنیا میں تو شرعی رکاوٹ بھی ہوتی ہے کہ کوئی پھل حالانکہ حرام نہیں میرے خیال میں کوئی، لیکن شریعت نے بعض کا پابندی لگا رکھی ہو کسی نعمت پر، تو ادھر شرعی پابندی بھی نہیں ہے، اور بعض کا شرعی پابندی نہیں ہوتی، ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں، وہ بھی پابندی ہے، بھی آپ کو شوگر ہے آپ نے میٹھا نہیں کھانا، تو پابندی ہوئی، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ ہی وہ مقطوع ہوں گے نہ ہی ممنوع ہوں گے۔ اچھا، پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فصل ختم تو پھل بھی ختم، موسم ختم پھل بھی ختم، یا ایک سال آگے ٹھیک ہے اگلے سال آئے نا، کیا بندہ دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن ادھر یہ ساری چیزیں سمیت فرمایا لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ ہی تو وہ مقطوع ہوں گی نہ ہی وہ ممنوع ہوں گی، یعنی کہ ادھر رکاوٹ نہیں ہوگی کسی نعمت کی، پھلوں کی۔ سمجھ آ گئی کہ پھل تو ادھر کثیر ہوں گے، اچھا جی کثیر تو ہوں گے، تو پہلی طرف موسمی پھل نہیں ہے کہ موسم آیا چلا گیا، یا کسی علاقے میں ہے کسی علاقے میں ہے ہی نہیں، یا مالک کوئی اور ہے وہ رضامند نہیں، یا سورہ یہ واقعہ ہے جی آیت مبارک کریمہ 33 کی تفسیر چل رہی ہے، 33 لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ ختم ہونے والے اور نہ روکے جانے والے، تو روکنا اور منقطع ہونا یہ جنت میں نہیں ہوگا، چاہے وہ ڈاکٹر روک دے یہ بھی روکنا ہے، چاہے وہ ختم ہو جائے یہ بھی رک جانا ہے، چاہے چیز موجود ہو مالک اجازت نہ دے یہ بھی رک جانا ہے، بعض اوقات وہ علاقے میں پایا ہی نہیں جاتا یہ بھی رک جانا ہے، بعض اوقات اس کا موسم نہیں ہوتا یہ بھی رک جانا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نا مجھے جنت دکھلائی گئی تو اس کا نا گوشہ انگور کا ایسے آگے بڑھا، فرمایا میں نے لپک کے اس کو پکڑنا چاہا تو وہ آیا نہیں، فرمایا اگر میں اس کو پکڑ لیتا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، تو تم قیامت تک اس انگور کے خوشے کو کھاتے رہتے وہ ختم ہی نہ ہوتا، ایک خوشہ بھی ختم نہیں ہونا تھا۔
تو یہ ہے لا مقطوعۃ ولا ممنوع و فروش مرفوع، اور جو نشست گاہ ہوگی وہ اونچی ہوگی، بلند ہوگی. بعد میں اس سے مراد فرش بھی لیا ہے، اونچے اونچے فرشوں میں. تو بعد نے پھر سوال اٹھایا کہ اونچا اونچا فرش ہونا تو کوئی اتنا ہے، بستر اونچا بستر ہونا یہ کون سی اچھی بات ہے کہ بندہ ادھر ہو جا کر بستر لگاؤ. کہتے نہیں، مطلب نہیں ہے، بستر تو اپنے ترتیب کے مطابق ہی ہوگا، اس کا اپنا درجہ بہت اونچا ہوگا، اس لحاظ سے وہ اپنی رہائش گاہ پر جب وہ بستر لگائے گا تو وہ اونچا ہی ہوگا. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ یہ مرفوعہ سے بلند رتبے کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ نشست گاہیں بڑی قیمتی، بڑی بلند رتبے مقام والی ہوں گی. ہاں وہ بھی ہے، وہ بھی نظر تو ویسے بھی جب وہ اپنے بستر گاہوں پر ہوگا آرام کرنے کے لیے، تو بعد نے فرش بھی ترجمہ کیا، بعد نے بستر ترجمہ کیا، تو وہ آرام کرنے کا وقت ہے نا، تو آرام کرنے میں کوئی دیکھے نا، یہ بھی ٹھیک ہے. بڑا مرفوع اور نشست گاہوں میں اونچی اونچی. لو جی اب وہ بات آ گئی پھر حوروں والی. انا انشأناہن انشاء، بے شک ہم نے پیدا کیا ہم نے انہیں نئے سرے سے پیدا کرنا. اب نئے سرے سے پیدا کرنے سے کیا مراد ہے جی؟ مطلب یہ ہے کہ یہاں تو ادھر کی حوروں کی بات ہے اور یا دنیا ہی کی عورت کی بات ہے، لیکن فرمایا کہ بے شک ہم پیدا کریں کہ ان کو نئے سرے سے پیدا کرنا. مثلا وہ حدیث آ رہی نا بڑی کہ ایک بوڑھی عورت نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجیے میں جنت میں جاؤں. تو آپ نے کہا بوڑھی عورت تو جنت میں نہیں جائے گی. اسے رونا شروع کر دیا، ہاں میں جنت میں نہیں جاؤں، میری یعنی کہ دنیا بھی برباد آخرت. پھر آپ مسکرا پڑے. فرمایا میں نے یہ کب کہا کہ تو نہیں جائے گی، میں نے یہ کہا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، جوان کر کے نئے سرے سے جوانی دے کر جنت میں وہ جو ہے وہ داخل کی جائے گی. یعنی کہ نیا ہوگا انداز، نئے انداز. دوسرا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ دنیا کی عورتیں جو ہے نا، مان لیا اچھی ہیں، نیک ہے، جنت میں داخل ہوگی تو کالی بھی تو ہوتی، جنتی ہو، ادھر کی کالی عورت جنتی نہیں ہو سکتی، ہو سکتی ہے. تو ادھر وہ کالی کوئی نہیں ہوگی، گوری ہوگی، خوبصورت. یہ ہے نئے سرے سے پیدا کرنا. اور نہیں وہ شکل وہی ہوگی تاکہ پہچانی جائے. اور سفید بال جو ہو چکے ہیں تو ایسے ہی اللہ جنت میں داخل کرتے، کالے بال ہو جائیں گے. بعض اوقات بڑھاپے کی وجہ سے نظر کمزور ہو جاتی ہے، جا چکی ہوتی ہے، تو وہ بیچاری جنت میں جا کر کیا کرے گی؟ تو اس لیے فرمایا کہ نہ تو وہ بوڑھی عورت ہوگی جوان کر کے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو عورت ہے وہ نئے سرے سے جوان کر کے خوبصورت کر کے داخل کی جائے گی. تیسرا یہ ہے کہ نبینی نہیں ہوگی، کوئی بیماری بھی نہیں ہوگی، بلکہ یہ جو مخصوص ہوتا ہے ایام ادھر وہ نہیں ہوں گے. تو اس لیے فرمایا انا انشأناہن انشاء، بے شک ہم نے پیدا کیا انہیں نئے سرے سے پیدا کرنا. چہرہ یہی ہوگا، حسن دوسرا ہوگا، خوبصورت. مثلا اگر وہ نبینی ہو چکی تھی دنیا میں تو اب ادھر کیا کرے گی نبینا ہو کر؟ یہ ہے انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، تو بنا دیا ہم نے انہیں کنواریاں، ابکارا. ادھر پھر کیا مراد ہے؟ کہتے ادھر جا کر نہ دنیا کی عورت ہو یا حور ہو، کنواری ہو جائیں، یعنی کہ گویا
کسی نے ملاپ کیے ہی نہیں. کواری کر کے جنت میں داخل ہوگی یا ادھر ہی ہوگی؟ اب کار بعض نے یہ مفہوم بیان کیا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، کہ میں نے کہا ادھر یہ ہے کہ شوہر والی جنت میں چلی گئی، کواری تو کواری ہے، ٹھیک ہے جنت میں چلی جائے، لیکن ادھر شادی شدہ بھی تو جائیں گی نا کئی جنت میں، تو وہ تو کواریاں ہو جائیں گی. دوسرا مفہوم، خامند جب بھی ان سے ملاپ کریں گے کواری پائیں گے، پہلی ملاقات ہر روز سہاگ رات ہوگی جن کی دوسرے لفظوں میں. تو ایسے ہی ہے نا، چلے تہذیب کے دائرے میں لگے ایسے، یعنی کہ یہ نہیں ہے ملاپ کیا کام ختم، ٹھیک ہے اب کواری نہیں رہی، یہ نہیں، پھر دوبارہ جائیں گے پھر کواری، کروڑ مرتبہ چلے جائیں کواری. اللہ ہر چیز پر قادر، یہ مطلب ہے، اور یہ زیادہ ٹھیک ہے. اور کیونکہ جو ادھر کواری بھی جائے گی، اگر ایک مرتبہ اس کے ساتھ معاملہ ہو جائے، شوہر نے ہاتھ لگا دیا، تو پھر تو کواری نہ رہی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ہمیشہ دائمی طور پر کواریاں ہوں. اس سے ویسے محسوس ایسے ہی ہوتا ہے کواری سے شادی کرنا زیادہ لذت اور فضیلت یا باعث ہے. اگرچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیوہ کی بھی ترغیب دلائی ہے، اور آپ نے تو دینی حکمتوں کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے نا بیواؤں سے شادی کی ہے. لیکن جو ہے نا ایک صحابی سے فرمایا نا، جابر بن عبداللہ تھے، کہ یا عبداللہ بن جابر، جو احد میں، فرمایا کہ تو نے کواری سے شادی کیوں نہیں کی؟ وہ تم سے کھیلتا، وہ تم ان سے کھیلتی، یعنی کہ کھیل ہوتا ہے یہ. اور بڑی عمر کی وہ ویسے ہی سنجیدہ ہے جی، وہ نہیں چلتا. تو بہرحال جی وہ فجعلنا ہن، تو بنایا ہم نے انہیں کنواری. اگر حور ہو تو پھر بھی کوئی بات ٹھیک ہے. عروباً اترابا، خامند کی پیاریاں، اترابا ہم عمر. اچھا اب اس سے نا کیا مراد ہے جی؟ عروباً اصل میں نا لفظ عرب سے نکلا، عرب، این را با عرب. عرب کا مطلب ہوتا ہے گفتگو کرنے والیاں، بولنے والیاں. ادھر لکھا پیاریاں، تو ٹھیک ہے نا، ایک تو خوبصورتی، ادھر سے گفتگو بھی میٹھی 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 گفتگو سے نا، پیاری پیاری گفتگو سے دل ربا، دل ناز، اور شوہروں کا دل بہلائیں، اور بعض کا باتوں سے بھی دل بہلتا ہے. ادھر اللہ تعالیٰ نے پیچھے نہیں فرمایا لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، کہ جنت میں نہ تو گناہ کی بات سنیں گے نہ لغو بات، سلام سلام ہوگا. ادھر آپس میں میاں بیوی ہیں یا ہے تو پیاری پیاری باتیں ہو رہی ہیں، دل نشین، خوبصورت، ہنسی مذاق ہو رہا ہے جی. تو وہ چھوٹی عمر میں ہی سجتی ہے نا بات. تو وہ یہ ہے جی عروباً. بعض نے کہا کہ عروباً خامدوں کی پیاریاں، انہوں نے یہ ترجمہ کیا. تو پیاریاں خود بخود ہو گیا نا، کہ جب وہ میٹھی میٹھی باتیں جو کر رہی ہیں تو انسان کی میٹھی گفتگو سے اس کی محبت جھلکتی ہے. تو انہوں نے اس کا پیارا ترجمہ کر لیا اترابا ہم عمر، یعنی کہ وہی بات آ گئی کہ اسلام نے تو عمر کو نہیں دیکھا، بڑی چھوٹے کی شادی ہو سکتی ہے. لیکن میں نے وہ شادی کے موضوع پر بیان کیا تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نا فاطمہ کے لیے رشتہ بھیجا ہے، آپ نے اپنا چھوٹی ہے. پھر حضرت عمر نے بھی بھیجا ہے، نسائی کی روایت ہے، فرمایا چھوٹی ہے. حضرت علی نے بھیجا، چلو ٹھیک ہے، وہ کیا ہم عمر تھے. تو یہ اچھی بات ہوتی ہے کہ عمر کا خیال رکھ لیا جائے، ورنہ شریعت تو ویسے پابندی نہیں لگاتا. جیسے میں نے بتایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 25 سال، خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال. بلکہ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سے شادی کی ہے، عائشہ سے شادی کی ہے، چھوٹی عمر تھی.
اچھا اترابا کیوں کہا ہم عمر؟ اس کا ترب سے نکلا ہے، وہ تو مٹی کو کہتے ہیں، یعنی کہ ہمارے یہاں نہیں کہتے لنگوٹیا یار، یعنی کہ مٹی میں کھیلنے کل پل کر ایک دوسرے پر مٹی پھینک کر جوان ہوئے، ایک ہی عمر ہے، کھیلے ہنسے عمر گزاری ایک ہی طرح۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں یہ لنگوٹیا ہے، ان کے یہاں کہتے ہیں جی مٹی میں کٹھے ہی کھیلے ہیں، کیونکہ بچے مٹی میں کھیلتے ہیں نا، تو مطلب لڑکیاں ادھر کی ہوں گی، لڑکیاں ہی کہنا چاہیے دو شیزہ، عورت نہیں ہوگی، یوں کہہ لے۔ اب زیادہ آسان بات سمجھو میرا باسن کہ ادھر عورت کا کوئی چکر نہیں، دو شیزہ خوبصورت لڑکی 16 سال کی، نہیں 16 سال کی نہیں، اب عمر کتنی ہوگی ہم عمر، وہ حدیث میں آ رہا ہے نا کہ آپ نے اپنا ہر جنتی کی عمر 33 سال کی ہوگی، کیونکہ یہ نا فل جوانی کی قسم ہوتی ہے، 40 سال بعد بڑھاپا ہے، آغاز ہے، تو جو 33 سال کہتے ہیں حد انتہا کمال کی، ڈاکٹر صاحب زیادہ جانتے، میں نے پڑھا ہے، تو وہ جو ہے نا 33 سال کی عمر اگر مرد کی ہے تو اللہ نے کہا ہم عمر، تو وہ بھی پھر 33 سال کی ہوگی، عمر نہیں ادھر کوئی بڑھنی، کیا تمہاری عمر 1000 سال ہو، گننا چاہے تو گن لے، چکر کوئی نہیں، ویسا مخلد ادھر تو غلام ایک ہی جیسی حالت میں رہتے تھے۔ میں کہا کرتا ہوں جنت میں عمر شمار نہیں ہوتی، حضرت آدم علیہ السلام رہے تھے نا جنت میں، عمر شمار نہیں ہوتی، زمین اب بھی عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں، آئیں گے تو 33 سال کے۔ اب مشابہ ایک جیسے عورت کی بھی مرد کی بھی، حدیث میں دنیا کی عمر کے مطابق 33 سال کی، ہاں نہیں حسن یوسف علیہ السلام جتنا، آدم علیہ السلام جتنا کاٹ 60 فٹ، اور جوانی 33 سال کی سب کی، یہ عام جنتیوں کی بات ہو رہی ہے، وہ سابقون کی تو بات ہوگی، جو بھی جنتی ہے اس کو۔ اب یہ سوال کرتے ہیں ہوڑے کتنے ملیں گی، تو وہ ٹھیک ہے کم زیادہ ہو سکتی ہے، ایک ادنا جنتی کو 2 ہوڑے ملیں گی جی کم از کم، دنیا کی اگر بیوی ملا لے تو 3، ہاں جی، اس لیے فرمایا اننا عروبن اترابا، ہم جولیاں ہوں گی، اور یہ نہ پھر وہ لطف کو بڑھا دیتا ہے، لی اصحاب الیمین، پھر فرمایا یہ ہے دائیں ہاتھ والوں کے لیے، وہ اصحاب الیمین سے بات شروع ہوئی تو لی اصحاب الیمین، تو یہ ہر جنتی جو ہے نا اس کو یہ نعمتیں ملیں گی۔ پھر آگے فرمایا سلۃ من الاولین وسلۃ من الاخرین، ایک بڑا گروہ ہوگا پہلوں میں سے اور ایک گروہ پچھلوں میں سے، اب وہی بات آگے جی، پہلے کہا تھا سابقون سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، تو ہم نے بتایا تھا وہ 3 اس کی تشریحات کی گئی ہیں، 2 زیادہ، کہ نبی علیہ السلام کی ابتدائی امت کے لوگ اور بعد والوں میں تھوڑے ہوں گے، اور اس میں آ رہا ہے کہ جنتی لوگ بہت ساری تعداد پہلے والوں میں سے ہوگی اور آخر میں سے بھی ہوگی، مطلب یہ ہے کہ جنتیوں کی تعداد اصحاب الیمین کی زیادہ ہے سابقون کی نسبت، اور اس میں بھی ہماری امت کی تعداد زیادہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کی جو صفیں بندیں گی وہ 120 ہے، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، کمزور بات نہیں ہے، مجھے پتہ ہے نا، میں اب حوالہ میں نے نہیں لکھا، لیکن وہ جو ہے نا بخاری مسلم کی روایت ہے جو میں کہنے لگا، 120 صفیں ہوں گی جنتیوں کی سب انسانوں کی، تو میں اس میں سے جو ہے نا 80 صفیں میری امت کی ہوں گی،
یہ زمانہ بھی تو قیامت تک ہے. تو یہ اب یہ فرمایا سلۃ من الاولین وسلۃ من الاخرین. بعض نے بڑا عجیب استدلال کیا ہے اور وہ ٹھیک ہے استدلال. وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی پہلے لوگ نیک ہوتے ہیں بعد والے نہیں. تو بھئی کوئی زمانہ نیکوں سے خالی نہیں رہا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نیک لوگ ظاہر ہے جنت کیوں ملی ہے نیک اعمال کی وجہ سے نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آپ سے پہلے لوگ تھے نا جتنے بھی ان میں سے بھی جنتی ہوں گے اور بعد والے بھی یعنی قیامت تک. اور کوئی زمانہ ایسا نہیں جس میں نیک لوگ نہ ہوں. ٹھیک ہے نا. دیکھیں نا الفاظ خود کہہ رہے ہیں سلت ایک بہت بڑا گروہ پہلوں میں سے اور بہت بڑا گروہ آخر میں سے دونوں میں سے ہوگا. تو لو جی آج کی بات مکمل ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سورہ واقعہ کا ہم نے انشاءاللہ 27 سے لے کر 40 تک کی تفسیر کا شرف حاصل